مسیح خدا میں آپ سب کو سلام ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ گو کہ آنسر کویسچن کا سیگمنٹ تھا، کیونکہ حنا اختر، جان، پطرس اور پیٹر نے ایک ہی سوال جو کہ روزے کے متعلق تھا اور ان کا تقریباً ملتے جلتا کویسچن تھا، تو میں نے یہ مناسب جانا کہ اس کو آنسر کویسچن کے سیشن کی بجائے اگر ہم اس پہ ایک ویڈیو بنا دیں تو ذرا زیادہ واضح سمجھ آ جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ بھئی یہ جو کویسچن پوچھا گیا اس کا آنسر دیا جائے۔ تو ٹاپک ہے روزہ۔ عزیزو، میرا نام نواز نتھنیل ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیزو، مسیحیت ایک رشتہ ہے، نہ کہ مذہب، اور اس کو جج کرنے کے لیے ہمیں خدا کی یا بائبل کی آنکھ سے دیکھنا ہے، نہ کہ غیر مسیحیوں کے عمل سے اس کو جج کرنا ہے، کیونکہ ان کا مذہب ہے اور مذہب جو ان کو بتاتا ہے وہ ویسے کرتے ہیں، جبکہ ہمارا رشتہ ہے اور ہم اس رشتے کو خداوند میں انجوائے کرتے ہیں۔ عزیزو، آج کے ٹاپک کے مطابق میں نے اس کے 3 سب ٹاپک بنائے ہیں، جس میں پہلا روزے کے اوقات، دوسرا کیا یہ ہم پر فرض ہے کہ نہیں، اور تیسرا روزے کے حوالے سے چند ضروری باتیں۔ تو پہلا جو ہے اس کے اوقات۔ عزیزو، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ مذہب نہیں، ہمارا رشتہ ہے، کیونکہ اب جو حوالہ جات میں پڑھنے جا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مختلف اوقات دیے۔ اگر یہ فرض ہوتا، اگر یہ مذہب ہوتا تو ایک فکس ٹائم ہوتا افطاری کا، سحری کا۔ سب سے پہلے دانیل کی کتاب، اس کا 6 باب 18 آیت۔ عزیزو، میں ویڈیو کی لینتھ نہ بڑھ جائے، صرف میں وہ ورس بتاؤں گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ساری رات فاقے کا ذکر ہے، یعنی 12 گھنٹے۔ عزیزو، ایک بات جو شاید آپ جانتے ہوں کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں تقریباً ساری دنیا، کیا وہ عیسائی ہے چاہے وہ غیر مسیح ہیں، یہاں تک کہ ایتھیسٹ، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نواز بھائی نے یہ کیا بات کی کہ بھئی غیر مسیح بھی روزہ رکھتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ جس طرح یہاں پہ ساری رات فاقے کا ذکر ہے، اسی طرح جب آپ صبح کے کھانے کو انگلش میں کہیں بریک فاسٹ، اس کا مطلب میں نے ساری رات فاسٹ رکھا، اس کا بریک میں کروں۔ تو یہ میں صرف اس لیے بتایا کیونکہ بائبل میں اس کا ذکر تھا رات کے حوالے سے، فاقے کے حوالے سے، 12 گھنٹے کے حوالے سے، اس لیے میں نے ذکر کیا۔ تو پہلا جو ہمیں حوالہ ملتا ہے وہ ساری رات کا ملتا ہے، یعنی رات کے 12 گھنٹے۔ دوسرا سیموئیل، اس کا 1 باب اور 12ویں آیت میں صبح کے 12 گھنٹے، صبح کے ٹائم سے لے کے شام تک۔ تیسرا حوالہ جو ہمیں ملتا ہے اعبار، اس کا 23واں باب اور 32ویں آیت میں، وہاں پہ شام سے دوسری شام تک، یعنی 24 گھنٹے کا ہمیں وقت ملتا ہے۔ اور جب آپ آستر کی کتاب کو دیکھیں اور اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت میں دیکھیں تو 3 دن اور رات کا روزے کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ سیموئیل، اس کا 31واں باب اور 13ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں 7 دن کا روزے کا ریفرنس ملتا ہے۔ اور جب آپ دانیل، اس کا 10واں باب اور دوسری آیت دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں 3 ہفتے کا روزے کا ریفرنس ملتا ہے، یعنی 21 دن۔ اور خروج، اس کا 34واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں آپ کو 40 دن کا روزے کا ذکر ملتا ہے۔ اور متی، اس کا 4 باب اور اس کی دوسری آیت میں خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا فاقہ رکھا۔ یہاں پہ لفظ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقے کا لفظ ہے، اور میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اور لوکا، اس کا 18واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں آپ دیکھتے ہیں تو ہفتے میں 2 بار روزے کا ذکر ہے۔ عزیزو، ان آیات کا بتانے کا میرا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہم پہ وقت کی کوئی قید نہیں۔ رات کا رکھنا چاہتے ہیں، صبح کا رکھنا چاہتے ہیں، 2 گھنٹے کا رکھنا چاہتے ہیں، 4 گھنٹے کا رکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی اپنی کمٹمنٹ ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم پہ روزہ فرض ہے کہ نہیں۔ عزیزو، دوسری صدی کی 22ویں سال میں یہ روزے کا جو کلچر ہے یا روزے کا جو پہلا بنیاد ہے وہ رکھی گئی، اور تقریباً 3ری صدی تک
اس نے زور پکڑ لیا اور یہ تقریباً ایک فرض کی حیثیت اس نے اختیار کر لی، اور جو دلائل دیے جاتے ہیں اس کو فرض کرنے میں یا اس کو مضبوط کرنے میں کہ بھئی یہ فرض ہے، تو وہ 2 حوالہ جات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا متی اس کا 6 باب اور اس کے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور منہ دھو، اور دوسرا حوالہ جو دیا جاتا ہے متی ہی کی انجیل ہے، اس کا 9واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے، یسوع نے ان سے کہا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے ماتم کرتے ہیں، مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ عزیزو، اب ذرا ان پوائنٹس پہ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا روزہ فرض ہے کہ نہیں۔ تو عزیزو، پہلا جو پوائنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر روزہ فرض ہوتا تو یسوع مسیح کی 33 ایئرس کی زندگی میں یہ عمل صرف ایک بار نہ ہوتا، بلکہ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے، جبکہ آپ یسوع کی 33 ایئرس کی جو زندگی ہے اس میں صرف ایک روزہ دیکھتے ہیں، وہ بھی 40 دن کا، اور وہ بھی روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ، وہ جو شریعت جس کی جو ہے وسیلہ سے آئی، اس نے بھی اس عمل کو بار بار نہیں دہرایا، تو اس کا مطلب ہے یہ فرض نہیں۔ دوسری بات دولہے کے ریفرنس سے کہ کیا دولہا آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ عزیزو، میرے ساتھ آپ نکالیں کلسیوں اس کا 1 باب اور اس کی 27ویں آیت، 26ویں سے آپ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ میں 27ویں آیت کا آخری پورشن پڑھنے جا رہا ہوں۔ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے، اس کا مطلب ہے جو مسیح لوگ ہیں دولہا ان کے اندر ہے۔ ہاں، غیر مسیحوں کے پاس دولہا نہیں ہے، وہ روزے رکھتے ہیں اور ان پہ فرض بھی ہے کیونکہ ان کے پاس دولہا نہیں، جبکہ مسیحوں کے پاس دولہا ہے۔ پھر جو ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں، متی ہی کی انجیل اس کا 9واں باب اور 70ویں آیت، نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بڑھتے ورنہ مشق پھٹ جاتی ہے اور میں بہہ جاتی ہے اور مشق برباد ہو جاتی ہے، بلکہ نئی مشق میں بھرتے ہیں اور دونوں بچی رہتی ہیں۔ عزیزو، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ موبائل ہے، جبکہ یہ موبائل کو ہم یہ سمجھ لیتے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو صلیب پر دیا گیا۔ اب خداوند یسوع مسیح صلیب پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور جو موسیٰ اور اس سے جو پہلے کے لوگ تھے وہ یہاں تھے، اور یہ اچھے اعمال کرنے کی بیسس پر جنت کو لینے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ ہم لوگ وہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کے پروڈکٹس ہیں۔ ہمیں اس کے مدد سے صلیب پر خداوند یسوع مسیح کی جان دینے کی وجہ سے ہماری بچت ہوئی، کیونکہ ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہمیں نجات دے سکے۔ تو لہٰذا جو نئی مشقیں ہیں، یعنی جو ہم لوگ ہیں، ان میں نئی میپ ڈالیں، یعنی مسیح خداوند کا اقرار اور اس پر ایمان۔ جو پرانی مشقیں تھیں، یعنی یسوع کے بعد کے لوگ، یسوع سے پہلے کے لوگ، وہ پرانی مشقیں، پرانی میں شریعت، تو لہٰذا ان پہ بھی فرض نہیں تھا۔ لیکن صرف میرا یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں، ہم مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کے پروڈکٹ ہیں اور ہم پر فضل ہوا ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ ذرا دیکھ لیتے ہیں، چند ضروری باتیں جو کہ روزہ کے حوالے سے ہیں۔ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، مگر چند باتیں آپ کے علم میں ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی بات، بائبل میں روزے کا کوئی حکم نہیں، کیونکہ جیسا میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ روزہ فرض نہیں ہے اور ہمارا رشتہ ہے نہ کہ مذہب ہے۔ دوسری بات، خدا کو نہ تو روزہ کی کوئی ضرورت ہے، خداوند کو خود نہ کسی روزے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے اس کی کوئی مانگ ہے۔ تیسرا، بائبل میں یہ عمل پسند کیا گیا ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں۔ جو وقت کھانا کھانے میں صرف ہوتا ہے وہ ہم
دعا میں صرف کر سکتے ہیں، اور فوکس ہمارا خداوند ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد ڈائٹنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس رشتے کو گہرا کرنا ہے۔ عزیزو، خداوند کی طرف سے اپنے بیٹے کو بھیج کر، دے کر، قربان کر کے اس کی طرف سے گہرا ہو چکا ہے، جبکہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اچھی سی فیلنگز آتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے، اور اس سے ایمان کی بڑھوتری ہم سمجھتے ہیں، وہ کہ بہتوں کے لیے اس طرح ہے بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک برا عمل نہیں ہے، لیکن فرض بھی نہیں۔ پھر اس کا مقصد جسم کو سزا دینا نہیں۔ عزیزو، جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ ہم مسیحت کو غیر مسیحی کے عمل کے ساتھ جج نہ کریں، کیونکہ جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اوقات کے ہیں، پھر اس طرح کی اور باتیں کہ بھئی آگ کی پکی چیز یہ لوگ نہیں کھاتے، باقی سب چیزیں کھاتے ہیں۔ عزیزو، ان کو جو بھی ہے وہ کہنے دیں۔ آپ نے اپنی بائبل میں دیکھنا ہے کہ بائبل آپ کو کیا کہتی ہے، کیونکہ یہ آپ کا رشتہ ہے، نہ کہ ان کی باتوں سے آپ کی ججمنٹ ہونی ہے اور آپ کو راست بازی ملنی ہے، اور نہ ان کے عمل سے، کیونکہ آپ کو فضل ہی سے نجات ملی۔ تو جب اگر آپ اپنے بدن کو سزا دینے کے چکر میں ہے، تو ایک بندہ جو کہ ڈائبٹیز ہے، تو عزیزو اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے تو یہ تیار ہوتا ہے۔ تو اگر وہ 6 گھنٹے کی بجائے 4 گھنٹے کا رکھ لیتا ہے، یا پھر اگر وہ بیچ بیچ میں پانی پی لے، تو اس سے بائبل میں یا کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی نجات پہ کوئی افیکٹ پڑے گا، کیونکہ اپنے بدن کو سزا دینا نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں ہمیں اس قسم کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ ہاں، البتہ یہ دانیل کی کتاب میں جو کہ میں حوالہ پڑھ چکا ہوں، جو اگر آپ دیکھیں دانیل کا 10واں باب اور پہلی آیت سے لے کر، تو وہاں پہ کہتا ہے کہ اس نے لذیذ کھانا گوشت اور میں اپنے منہ میں نہیں ڈالی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز کھا رہا ہوگا۔ تو لہٰذا آپ اس کو غیر مسیحیوں کی آنکھ سے نہ دیکھیں، بلکہ خدا کی یا بائبل کی آنکھ سے دیکھیں کہ خدا ہمیں کیا انسٹرکشن دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اپنے بدن کو سزا دینی، اور پھر اس کا مقصد اپنی مرضی کو خداوند کی طرف سے پورا کرنا نہیں، کیونکہ روزہ خدا کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں تبدیل ہو جاتا ہوں، کیونکہ میری جو روحانی گروتھ ہے وہ ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ روح حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ روح جو آپ مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ جب قبول کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں، تو وہ جو روح ملتی ہے آپ کو، وہ 100% ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ اس میں آپ روزے کی مدد سے آپ اس میں اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں، اور یہ جب رکھا جائے تو خاک ساری سے، مگر خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کو رکھا جائے، اور اس عمل سے آپ کی نجات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نہ تو آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ اس سے آپ نجات لوز کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور نامی آیت پڑھیں تو وہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہے، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ اور رومیو اس کا دوسرا باب اور 27ویں آیت میں بھی کچھ اسی قسم کی بات کرتا ہے، انسان شریعت کے عمل کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرا۔ عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ راست باز ٹھہریں، تو آپ کو مسیح خداوند پہ نہ صرف ایمان لانا ہے، بلکہ دل سے اس کو قبول بھی کرنا ہے اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے۔ تو عزیزو، اس ویڈیو کے حوالے سے بہت اچھا موقع ہے کہ آپ مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ میرے پیچھے یہ دعا بولے، شکر گزار ہے آسمانی باپ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی۔ یسوع، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے، تاکہ روز بروز تجھ میں ترقی پاتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے۔ عزیزو، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو آپ راز باز ڈکلیئر ہو چکے ہیں، کیونکہ اس
کا 3 باب اور 5ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق۔ عزیزو، آپ کو راست بازی مسیح خداوند پہ ایمان لانے سے مل چکی ہے۔ خداوند آپ کو